بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو ہم خبر دیں گے اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، سوات، بٹگرام اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے، ایبٹ آباد، کوہاٹ، مانسہرہ، بونیر، ہنگو، مردان میں بھی زلزلہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، چنیوٹ، پھالیا، گجرات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ تاندلیا والا، جلال پور، بھٹیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مظفر آباد اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ فاروق اعجاز سے اس بارے میں مزید بات کر رہے تھے۔ فاروق، بتائیے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ دفاتر سے اور گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دفاتر سے اور گھروں سے باہر آ گئے۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے دوران 2 مرتبہ یہ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد میں محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 9:13 پر زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زیر زمین یہ زلزلے کے جھٹکے 190 کلومیٹر گہرائی میں آئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے جو بتایا گیا ہے وہ ہندو کش ریجن افغانستان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چترال، پشاور، سوات، دیر، بنیر، شانگلہ اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نواح کے علاقوں میں زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ 6.2 شدت تھی زلزلے کے ان جھٹکوں کی، اور زلزلوں کا جو مرکز تھا وہ ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔ اسلام آباد کے جو بلند و بالا عمارتوں میں اور دفاتر میں لوگ موجود تھے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دفاتر سے باہر آ گئے اور کافی دیر تک وہ دفاتر کے باہر موجود رہے ہیں۔ جی فاروق، کہیں سے کسی نقصان کی کوئی اطلاع تو نہیں آئی اب تک؟ جی ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں وفاقی دارالحکومت اور اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی سے تو کسی بھی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی، وہ کہ زلزلے کے جھٹکے یہ کافی زیادہ شدید تھے، جیسا کہ شدت سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر 6.2 شدت ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے 190 کلومیٹر گہرائی بتائی گئی ہے، کیونکہ جب زلزلے کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس کی ابھی تک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے کسی بھی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ کسی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ فاروق اعجاز ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، راولپنڈی، مری اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، سوات، بٹگرام اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے بھی ایسی ہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ زلزلے کی شدت 6.2 اور گہرائی 190 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن افغانستان میں تھا۔ تاندلیا والا، جلال پور، بھٹیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ، رواں ماہ کے آخر میں $2 ارب واپس کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ UAE رقم کو سالانہ بنیاد پر رول اوور کرتا رہا۔ دسمبر 2025 میں رول اوور کی مدت کم کی گئی، پہلے 1 ماہ اور پھر 2 ماہ کے لیے رقم رول اوور کی گئی۔ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر UAE نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے کا اعلان۔ اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو اور گرین بس میں سفر کا کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ زراعت اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم اور ڈیزل پر $100 لیٹر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پیٹرول پر $100 لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بہتری آتے ہی معاشی بوجھ سے نجات دلائیں گے۔ غیر معمولی حالات کے باعث شہری پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ اسلام آباد میں بھی تمام سرکاری ٹرانسپورٹ 30 دن کے لیے مفت کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کل سے آئندہ 1 ماہ تک شہری میٹرو اور سرکاری بسوں میں مفت سفر کر سکیں گے۔ عوامی ریلیف کے لیے 35 کروڑ روپے کے اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی۔ پنجاب میں رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول $100 لیٹر کا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پیغام میں لکھا مجھے پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کرنے کی خوشی ہے۔ موٹر سائیکل مالکان 1000 پر کال کریں یا پھر موبائل ایپ مریم کو بتائیں میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں موٹر سائیکل کاغذات کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے رجسٹریشن 4 اپریل سے شروع ہوگی۔
سندھ حکومت کا موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سبسڈی لینے والوں کو بائیک اپنے نام رجسٹر کرانا ہوگی۔ آج سے موٹر سائیکل ٹرانسفر مفت کر دی ہے۔ بسوں کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، جس کے بعد ٹرانسپورٹرز کرایہ نہیں بڑھائیں گے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو 1500 روپے فی ایکڑ دینے کا بھی اعلان کیا۔ ہر موٹر سائیکل والے کو 1 مہینے کے لیے 2000 روپے دیے جائیں گے۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ایک اپلیکیشن تیار کر لی ہے، آج سے لے کے ٹرانسفر مفت کر رہے ہیں موٹر سائیکلز کا کہ اپنے اصلی اونر کے نام پہ آ جائے، نہیں تو اس کی کچھ فی ہوتی ہے وہ ہم معاف کر لیں۔ تو جو بھی موٹر سائیکل اونر جس نے اویل کرنا ہے یہ سہولت، اس کو اپنے نام پہ موٹر سائیکل کرنی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹس اور گڈ ٹرانسپورٹ چاروں صوبوں میں ان کو 1 لاکھ روپے، جو 2 ایکسل کے ٹرکس ہیں 70,000 روپے، اور جو بڑے ٹرکس ہیں 80,000 روپے مہینہ وہ دیا جائے گا۔ 25 ایکڑ سے کم کے زمیندار ان کو ہم 1500 روپے فی ایکڑ، جو ڈیزل کی پرائس انکریز ہوئی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرایا، یہ قومی بحران ہے، اس لیے پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے عوام کا نہیں سوچتے، وہ اپنے لیے جہاز خریدنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں پیٹرول مہنگا تھا لیکن ہم نے عوام کے لیے 150 روپے قیمت رکھی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستانی قوم پر پیٹرول کا اور ڈیزل کا بم گرایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب جس ٹائم پرائم منسٹر تھے، پیٹرول جو ہے وہ 117 سے 120 ڈالر فی بیرل تھا، لیکن انہوں نے اس پیٹرول کی قیمت 150 روپے مختص کی۔ پاکستان کے 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے بڑھی، اور صرف یہ 3 سالوں میں پیٹرول کی قیمت تقریباً 300 روپے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کیونکہ نیشنل کرائسس ہے تو اس میں ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، لیکن جو چور دروازوں سے آتے ہیں ان کو صرف اپنے لیے جہاز خریدنے کے لیے کا موقع ہی ہوتا ہے، وہ عوام کا نہیں سوچتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ملک بھر کے عوام بلبلا اٹھے۔ شہری کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی، ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا کس طرح معاملات چلیں گے، حکومت اپنے اخراجات کم کرے۔ پیٹرول ہی صرف مہنگا نہیں ہوا، اس وقت جو ہے نا ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، عام آدمی پہ بہت فرق پڑے گا۔ جو 1000 روپیہ دیہڑی کمانے والا بھی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی 5 بیٹیاں، کیا کرے گا وہ؟ کاروباری لوگ بھی بہت متاثر ہو گئے۔ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ روزمرہ کے دیگر اخراجات پہ کافی زیادہ فرق پڑا ہے، تو یہ ہمارے لیے تو تقریباً بس سے اور کنٹرول سے باہر والی بات ہے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت کو اپنے دیگر جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا چاہیے۔ جو پہلے ہی معاشی لحاظ سے پس رہا ہے، اپنا وزن اتار کے شہری کے اوپر ڈال دینا، یہ ویسے جو ہے نا ناانصافی۔ عام بندے کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا سارا کچھ۔ ارباب اختیار کو یہ سوچنا پڑے گا کس طرح معاملات چلیں گے۔ مہنگی ساری چیزیں ہو جائیں گی، یہ جتنی کھانے پینے کی اشیاء جتنی بھی ہیں وہ سارا اس میں بہت فرق پڑے گا۔ بہت ہی اثر ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، سب کچھ مہنگا ہو گیا اس تیل کی وجہ سے۔ فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ فیصل آباد کے نشاط پل پر احتجاج کے باعث ٹریفک معطل ہو گیا، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ میرپور ساکروں میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا۔ کوٹری میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے کہا مزدور طبقہ مہنگائی سے شدید پریشان ہے۔ ٹنڈوالہ یار میں شہری نے اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگا دی، کہا پیٹرول مہنگا کر دیا، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ عمر کوٹ میں رکشہ ڈرائیورز نے احتجاج کیا، حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کنکوٹ میں جماعت اسلامی کی اپیل پر پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ ڈی آئی خان میں توپاں والا چوک پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے بازی کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا، کہا حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، حالات بدلنے کے لیے نوجوان باہر نکلیں اور جدوجہد کریں۔ حکومت نے پیٹرول بم پھینکا ہے عوام پر، وحشیانہ کارروائی کی ہے، کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔
पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, गोया तकरीबन 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते। आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूं कि इन हालात में अगर हम कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे और हुकूमत के मुकाबले में आकर नहीं खड़े होंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। नौजवानों निकलो और एहतजाज करो और हुक्मरानों को मजबूर करो कि अपनी अय्याशियां कम करें, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत को ये कम करें। वेलकम बैक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया गया। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राबिते में रहने पर इत्तेफाक किया। ईरान जंग सुपर पावर अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई बजट में 1500 अरब इजाफे का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने फौजी बजट में तारीखी इजाफे की तजवीज मंजूरी के लिए कांग्रेस को भिजवा दी। ट्रंप की जानिब से इत्तेहादी मुल्कों पर भी दिफाई बजट बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इससे पहले तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट भी कह चुकी हैं कि सदर ट्रंप चाहते हैं अरब मुल्क जंग का खर्चा बर्दाश्त करें। अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाने की तस्दीक कर दी है। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा है कि जनरल रैंडी ए जॉर्ज चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने फौज के सबसे बड़े अफसर और 2 दूसरे जर्नल्स जनरल डेविड हुंड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को ओहदा छोड़ने के लिए अहकाम दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीट हेगसेथ चाहते हैं कि जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह ऐसा अफसर लाया जाए जो अमरीकी फौज के लिए सदर ट्रंप और उनके विजन पर अमल दरामद करे। CBS न्यूज के मुताबिक अब तक सेक्रेटरी दिफा 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को उनके ओहदों से हटा चुके। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लानियो जो हेगसेथ के मिलिट्री एड रहे हैं वो कायम मकाम आर्मी चीफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है अमरीकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही है। आइंदा हमलों में ईरान के मजीद पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर की और लिखा, तेहरान और करज को मिलाने वाले अहम पुल को तबाह कर दिया, अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ईरान के पास अब भी तरक्की और इस्तेहकाम का मौका मौजूद है, मगर ये मौका तेजी से खत्म हो रहा है। अगर तेहरान ने फौरी तौर पर किसी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त न की तो अपने बाकी मानदा वसाइल और ताकत भी खो सकता है। ट्रंप के तवानाई प्लांट पर हमले की धमकी के बाद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने मशरिक़ वस्ता में टैग कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमेरिका ने अगर ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले किए, मशरिक़ वस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचे और अमरीकी शेयर होल्डर्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की कंपनीज को निशाना बनाएंगे। कराची में तारिक रोड पर कार खवातीन समेत सड़क पर मौजूद गड्ढे में धंस गई। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खवातीन को कार से बाहर निकाल लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर शाह। में होने वाली बारिशों के बाद शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। तारिक रोड पर फास्ट ट्रैक पर चलती गाड़ी 2 खवातीन टीचर समेत जमीन में धंस गई। खवातीन की चीखों पुकार पर इतराफ के लोग जमा हो गए और फौरी तौर पर पुलिस और रेस्क्यू को तलब किया। ट्रैफिक और इलाका पुलिस ने फौरी पहुंचकर खवातीन को बाहिफाजत कार से बाहर निकाला। अचानक गाड़ी जो है ये नीचे जानी शुरू हो गई। ठीक है, आनन फानन फौरी तौर पे खातून को बाहर निकाला। 2 लेडीज थी अंदर, उनको अपने महफूज किया। लाइनें प्रॉपर नहीं डली हुई। एक पहला काम यह था, जब भी रोड बनाना होता है लाइनें सीवरेज की प्रॉपर डलनी चाहिए। जिस जगह सड़क धसी वो कुछ अर्सा कबल ही तामीर की गई थी। वाकये पर अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने मेयर कराची को आड़े हाथों लिया। जिस तरह की सड़कें बनाई गई हैं, ये पूरी की पूरी सड़क गाड़ी समेत धंस गई। कराची में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो इसी नहज के हो रहे हैं। मौके पर पहुंचने वाले शहरी इंतजामिया के एहलकार ने भी मलबा वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन पर डाल दिया, जबकि इलाका मकीनों और राहगीरों की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों के धंसने, फंसने और दीगर मुश्किलात के कई वाक़यात पेश आए, लेकिन
तारिक रोड पर चलती गाड़ी सड़क पर धंसने का पहला वाकया पेश आया, जिसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अजीर शाह, ARY न्यूज कराची। सखर का तारीखी घंटाघर दोबारा बहाल कर दिया गया। कई दहाइयों की खामोशी के बाद ये इमारत अपनी असल शान के साथ आवाम के लिए खुल गई है। जहांजेब वसीर की रिपोर्ट। सखर का तारीखी घंटाघर चौक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेहनत से दोबारा जिंदा कर दिया गया है। कई अरसे से खामोश ये इमारत अब तज़ीन और आराइश के बाद अपनी असल शक्ल के साथ सामने आ गई है। एक सकाफती चीज है हमारे सखर के अंदर घंटाघर, इसको रंग रोगन करवाया है। घंटा चालू होता है तो इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है और हमें वाकई में अपने बचपन की तरफ ले जाती है। एक सुनी सुनाई बात थी कि घंटाघर की एक आवाज आया करती थी और पूरा शहर उससे गूंजा करता था, तो ऐसा लगता है वही दौर वापस आया है। घंटा घर की बंद घड़ियां भी बहाल कर दी गई हैं और हर घंटे के बाद घंटी की टन टन की आवाज पूरे चौक में गूंजती है। बरतानवी दौर का तारीखी घंटाघर तज़ीन और आराइश के बाद दोबारा आवाम के लिए यादगार मकाम बन गया है। शहरी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि सखर के दीगर तारीखी मकामात पर भी तवज्जो दी जाएगी, जबकि तारीखी पीर इलाही बख्श टावर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइब्रेरी की घड़ियां भी फाल कर दी गई हैं। तज़ीन और आराइश के बाद घंटाघर एक बार फिर सखर की शनाख्त बनकर उभर रहा है, जो माजी और हाल की खूबसूरती को जोड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहांजेब वसीर, ARY न्यूज सखर। और खबर आपको देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कुछ देर में कौम से खिताब का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कुछ देर में कौम से खिताब का इम्कान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब की पैडल टेनिस खेलने की वीडियो वायरल हो गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और गवर्नर सरदार सलीम हैदर के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। दोस्ताना मैच लाहौर के एक निजी स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।